قومی اسمبلی کے اجلاس میں آج بہت گرما گرمی ہوئی اور خواجہ آصف صاحب کی تقریر کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بہت سیخ پا ہو گئے اور ایوان میں کافی ہنگامہ رائی ہوئی، اور اس کے بعد جب مولانا اسد محمود صاحب تقریر کر رہے تھے تو اسپیکر قاسم سوری صاحب نے اجلاس کو ملتوی کر دیا اور قومی اسمبلی کا اجلاس ختم ہو گیا، اور اجلاس ختم ہونے کے فوراً بعد 35-40 منٹ کے اندر اندر وزیر اعظم کے دو معاونین خصوصی کے استعفے بھی آ گئے۔ اب دو استعفے تو آ گئے ہیں، بڑی خاموشی سے استعفے آ گئے ہیں اور وہ استعفے دے کے چلے گئے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ انہوں نے استعفے کیوں دیے ہیں یا ان سے استعفے لیے گئے ہیں۔ اور اب عید بھی آنے والی ہے، تو عید کے بعد کیا ہوگا؟ کل لاہور میں جو شہباز شریف صاحب کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو ملاقات ہوئی، اس میں کیا صرف اے پی سی پہ بات ہوئی ہے یا اس میں کچھ دیگر معاملات پر بھی بات ہوئی ہے؟ تو اس ملاقات میں موجود تھے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب سردار ایاز صادق صاحب۔ ان سے آج ہم نے فیصلہ کیا کہ بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اندر کی کوئی تھوڑی سی ہمیں بات بتائیں۔ بہت بہت شکریہ سردار ایاز صادق صاحب۔ سردار صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے کہ وزیر اعظم نے آج اپنے دو معاونین خصوصی سے استعفے لے لیے ہیں، یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے؟ میر صاحب، بڑی اچھی روایت ہے، میرا خیال ہے وہ اب ان کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ بھی ڈال دیں گے اور پھر میرا خیال ہے نیب کو ریفر کر دیں گے ان کے کیسز، بیکاز جو سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے وہ کرپشن کی چیزیں آ رہی ہیں۔ مگر مجھے امید ہے کہ یہ چینی کی اسکینڈل کی طرح اس کا حال نہیں ہوگا، آٹے کے اسکینڈل کی طرح اس کا حال نہیں ہوگا، پیٹرول کے اسکینڈل کی طرح اس کا حال نہیں ہوگا، دوائیوں کے اسکینڈل کی طرح حال نہیں ہوگا۔ بٹ میرا خیال ہے اب ڈٹرمنڈ ہیں کہ اپنے لوگوں کو بھی ای سی ایل پہ ڈالیں، تو یہ میرا خیال ہے اب چند منٹ میں آپ کو خبر آ جائے گی کہ ای سی ایل پہ بھی نام ڈل گیا ہے۔ اگر نہ آئی ای سی ایل پہ نہ ڈالا، نہیں، دیکھیں وہ بہت فیئر آدمی ہے اور وہ اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں، خان صاحب جو وہ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں، تو پھر تانیہ ایدرس تو کینیڈین نیشنل ہے، ان کی تو اکاؤنٹیبلٹی ہو ہی نہیں سکتی پاکستان۔ تو ان کے تو جتنے مشیر ہیں وہ فورن نیشنلز ہیں، پھر تو کسی کی بھی نہیں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی، یہ سوٹ کیسز لے کے آئیں گے، سوٹ کیسز لے کے واپس نکل جائیں گے سارے فورن۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ کل جو لاہور میں شہباز شریف صاحب کی اور بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی، آپ اس میں موجود تھے، تو اس میں جو بات انہوں نے میڈیا پہ کہی ہے بس اتنی ہی بات ہے، یا عید کے بعد کوئی آپ تحریک عدم اعتماد یا کسی عوامی تحریک کا پلان کر رہے ہیں؟ میر صاحب، ایک تو یہ ملاقات شہباز صاحب کی صحت کی خرابی کی وجہ سے پہلے نہیں ہو سکی، تو یہ کافی دنوں کے بعد ہوئی، اور وہ ہوئی بھی اس طرح کہ مجھے رات کو اطلاع ملی کہ بلاول صاحب وہاں جا رہے ہیں، تو میں نے شہباز صاحب کو بتایا، ان کی نالج میں نہیں تھا کہ بلاول صاحب پہنچ گئے، تو انہوں نے کہا کہ پھر فوراً ان کو چائے پہ انوائٹ کر لیں۔ چائے پہ انوائٹ کیا گیا اور انہوں نے بھی فوراً ایکسیپٹ کر دی، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے مل کے پھر وہاں تشریف لائے تھے، تو ایک تو حال چال ہوا اور ایک دوسرے کی صحت کا یہ جنرل گفتگو جو ہوتی ہے، لائٹ ٹاک۔ اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ ہم نے اے پی سی بھی کرنی ہے، کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کیا کرنی ہے، اور پھر جو خاص طور سے امپورٹنٹ بات ہوئی وہ یہ بات ہوئی کہ ہم نے فیٹ ایف کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی یا کوئی بھی لیجسلیشن جو آئے گی جو نیشنل انٹرسٹ میں، ہم نے اس میں اپنی رائے بھی دینی ہے، اپنی امینڈمنٹس بھی دینی ہے، اور جس طرح گورنمنٹ نے انگیج کیا ہوا تھا ہمارے کچھ ممبران کو اور یہ کمیٹی بنائی تھی لیجسلیشن کی، ہم توقع یہی رکھ رہے تھے کہ جو اچھی تجاویز ہوں گی یا وہ مان جائیں گے یا ہمیں قائل کر لیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی بات ہوئی اور دونوں کا یہی رائے تھی کہ ہمیں اچھی لیجسلیشن کو سپورٹ کرنا چاہیے، بٹ کوئی ایسی لیجسلیشن جو کہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، جو کہ لوگوں کی آواز بند کرنے کی طرف جاتی ہے، اور اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ پھر ہم یہ بھی ڈسکس ہوا کہ جو فیٹ ایف نے ڈیمانڈ کی ہے وہ بھی تو ہمیں دکھائی جائے، ابھی تک ہمیں نہیں دکھائی گئی تھی، فیٹ ایف مانگتی کیا ہے آپ سے اور فیٹ ایف کی کنڈیشنز کیا ہیں، تو اس کے اوپر بھی بات ہوئی۔ نیب کے بل کے اوپر یہ بات ہوئی کہ ہم بالکل فوکسڈ ہیں، ہم کچھ اپنے لیے نہیں مانگ رہے، ہم نے بھگت لیا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی بھگت لیا ہے، مگر ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی نہیں نظر آ رہی، ون سائیڈڈ اپوزیشن کی آ رہی ہے، اور ہماری ڈیمانڈ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان اور اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کی جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کی لائٹ میں ریکمنڈ کیے جائے، اور جو ان کی ڈسکشنز ہوتی رہی، میں تو نہیں اس میں تھا، ان میں بھی یہی چیز ہوئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹس میں جو ڈائریکشنز آئی ہیں اینڈ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے اوپر وہاں کانسنٹریٹ کریں، نتھنگ مور دین دیٹ، نتھنگ لیس دین دیٹ۔ لیکن فیٹ ایف جو ہے اس کا بل تھا وہ تو آج حکومت نے اسمبلی سے پاس کرا لیا ہے۔ یہ جو انہوں نے پاس کرایا ہے، میں آپ کو بتا دوں،
ہم خواجہ آصف صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ 2 تو وہاں سے پاس ہو کے آ گئے. دیکھیں انہوں نے کام صحیح کیا گورنمنٹ نے, مگر طریقہ غلط اڈاپٹ کیا. اگر ایک آواز یہ جاتی کہ کنسنسس کریٹ ہوا ہے اور اس کنسنسس سے یہ ہوا, کل کی تقریر کی شاہ محمود قریشی صاحب کی ضرورت نہیں تھی. اگر وہ ہم سے بات کر رہے تھے تو ایک کانفیڈنس میں بات کر رہے تھے کہ جی ہم چیزیں سمیٹیں, اور اس میں فیٹف کو دو بل کو تو تقریباً کلیئر بھی کر دیا تھا. باقیوں کے اوپر ہو رہی تھی, کچھ کنڈیشنز پہ ہمیں اعتراض تھا, کچھ وہ ایڈیشنل لانا چاہ رہے تھے, یہ بات چیت چل رہی تھی. تو آج گورنمنٹ نے جو 2 بل پاس کرے ہیں یہ وہ ہیں جو اپوزیشن مان چکی تھی تقریباً جی ہاں مان چکی تھی, بٹ انہوں نے کچھ اور امینڈمنٹس شاید ایڈ کیے ہیں, کچھ کیا جو کہ ابھی ہمیں اس شور میں نہیں پتہ چلا. اور ہماری بھی یہی خواہش تھی کہ ایک میسج جائے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ انٹائر پارلیمنٹ از یونائٹڈ آن دس. ہماری یہ کوشش تھی. خواجہ آصف صاحب نے اور میں نے, ہم نے اسپیکر صاحب کو ریکویسٹ کیا کہ تھوڑی سی ہمیں بریک دے دیں تاکہ ہم تھوڑی سی تیاری کر لیں. انہوں نے بریک دی, بٹ ان پہ کیا پریشر تھا ان کی ود ان دیئر اون پارٹی. میرا خیال ہے مخدوم صاحب کا جتنا میں شاہ محمود قریشی صاحب کو غصے میں دیکھا, جو ان کی طبیعت سے ہٹ کے انہوں نے آج جو باتیں کرنے کی کوشش کی, جس طرح کے اشارے کیے جو ابھی آپ نے دکھائیں, اس سے میرا خیال ہے اسپیکر صاحب پریشر میں آ گئے, انہوں نے جلدی سے آ کے اس کو پاس کر دیا. نہیں تو جو چیز ایک کنسنسس سے پاس ہو جانی تھی اس کو کنٹروورشل بنا کے پاس. یہ جو اب فیٹف کا جو بل آج گورنمنٹ نے اسمبلی سے پاس کرایا, یہ سینٹ میں اپوزیشن اس کو سپورٹ کرے گی یا اس کی مخالفت کرے گی؟ یہ اب یہاں دیکھنا پڑے گا کہ اس رویے کی وجہ سے اپوزیشن کا کیا ہے. دیکھیں چیزیں جب سموتھلی چل رہی ہوں تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپس میں مل جل کے ہم یہ چیزیں کر لیتے. وہ چلتے چلتے کل کی تقریر کی کیا ضرورت تھی مجھے نہیں سمجھ آئی. اگر وہ نہ کرتے تقریر, اور اگر یہ انسٹیگیٹ نہ کرتے اور یہ نہ کہتے کہ جی یہ تاثر دینے کی جو کوشش کی گئی کہ بلیک میل کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ جی نیب کا کریں گے تو یہ کریں گے, اور وہ بھی ہماری کنڈیشنز تو ہم 100 ان کو بتا سکتے ہیں, یہ بھی کریں, بٹ جس پہ میوچولی ایگری ہونا تھا وہی آگے جانا تھا نا. ہم لوگ تو کہہ رہے تھے آرڈیننس پلس کی بات کریں. اب ہم بڑے کلیئر ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ کسی ایشو پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. اچھا, یہاں نہیں تک بیٹھنا چاہیے. کم از کم مسلم لیگ نون کا تو یہی ہے. آئی ایم شیور پیپلز پارٹی بھی انہی لائنز پہ سوچ رہی, بیکاز وہ بھی فیل کر رہے ہیں کہ وہ چیٹ کیا گیا ان کے ساتھ یا ان کو دھوکہ دیا گیا. تو یہ بتائیں پھر عید کے بعد جو آپ اے پی سی پلان کر رہے ہیں, اس اے پی سی کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ تحریک عدم اعتماد یا عوامی تحریک؟ آج بلکہ ہماری انٹرنل پارٹی کی میٹنگ بھی تھی اس حوالے سے کہ ہم ایجنڈا پہلے سے بنا کے تو رہبر کمیٹی میں لے کے جائیں گے. ہم بلکہ وہیں سے میں کوئی گھنٹہ پہلے وہاں سے میں اٹھ کے آیا تھا, تو ہم وہی فارمولیٹ کر رہے ہیں. اس میں آپشن سارے اوپن ہیں کہ ہم نے ایجیٹیٹ کرنا ہے, ہم نے موبلائز کرنا ہے, ہم نے ڈفرینٹ کمیونٹیز لائک بار ایسوسیشنز, ٹریڈرز, ڈاکٹرز, کس کو کے پاس جانا ہے, کیا کرنا ہے, یہ سارا کچھ ایک جوائنٹ بنے گا. ہم اکیلے بیٹھ کے یہ نہیں کریں گے, اور اس میں پھر صورتحال نظر آئے گی کہ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں اور اس کو کس طرح آگے لے